اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن کے متعلق، جس دن کے نام سے قرآن کریم کی 28ویں پارے میں سورہ موجود ہے، سورۃ الجمعہ۔ اور ناظرین، باقاعدہ آخری آیات کریمہ میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہاں سے لے کر اخیر سورت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جمعے کے احکامات کو بیان فرمایا، اس دن کی اہمیت کو اور اس کے احکامات کو بیان فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ الجمعۃ عید للمؤمنین، کہ جمعہ تمام ایمان والوں کے لیے عید ہے۔ تو ناظرین، یہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہر ہفتے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عید عطا فرماتا ہے اور ہمیں یہ دن، اتنا پیارا دن عطا فرماتا ہے۔ جمعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جمعہ کا مطلب ہے کہ جمع ہونا، اجتماعیت سے ہے، چونکہ اس دن مساجد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، جمعۃ المبارک کی نماز ادا کی جاتی ہے، تو اسی لیے اس کو یوم الجمعہ کہا جاتا ہے۔ میم کے اوپر عام طور پر پیش ہے، جمعہ، جمعہ نہیں، جمعہ میم کے اوپر پیش ہوتا ہے۔ اور جہاں تک ناظرین اس دن کی فضیلت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دن ایمان والا مرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حساب و کتاب سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور اس دن میں یعنی جمعرات کی جو مغرب ہوتی ہے نا، غروب آفتاب، تو ناظرین گویا کہ اس دن کی برکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ رات میں کوئی سورہ یاسین پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور جو جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے لیے نور پیدا فرماتا ہے، اور یہ نور وہ ہوگا جو قبر میں بھی کام آئے گا، جو آخرت کی ہولناکیوں میں بھی یہ نور روشنی بن کر ہمارے کام آئے گا۔ ناظرین، اس دن تمام مخلوقات، چرند پرند، ہر چیز ایک دوسرے کو سلامتی کی مبارکباد دیتی ہے کہ تم پر سلامتی ہو کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اور اس دن کے حوالے سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس دن نہائے، غسل کرے، سنت ہے، نئے کپڑے پہنے، ورنہ صاف ستھرے کپڑے پہنے، ذرا اہتمام کرے اور عطر لگائے اور اچھے طریقے سے تیار ہو کر مسجد کی جانب آئے۔ اور پھر اس کے ساتھ ناظرین یہ بھی ہے کہ آ کر صحیح طریقے سے خطبہ سنیں اور جو حق نماز کا ہے اس حق سے نماز پڑھے، یعنی تقاضوں کے ساتھ نماز پڑھے۔ فرمایا کہ اس جمعۃ المبارک سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کا اس عمل کو کفارہ بنا دے گا۔ اور خاص طور پر ناظرین، آخری بات عرض کرتے ہوئے اپنے آج کے سبق کی جانب جانا چاہوں گا۔ خاص طور پر یہ ہے کہ بحکم حدیث اس دن ایک ایسی ساعت ہوتی ہے کہ جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ ساعت جو ہے عصر سے مغرب کے درمیان ہے۔ تو کوشش کریں اب جہاں بھی ہوں اس ساعت کو ضرور حاصل کیجئے۔ یا تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ لوگ ظاہر مصروف ہوتے ہیں، کاروبار ہے، ملازمتیں ہیں، تو یہ تو کم از کم کر سکتے ہیں کہ زبان پر اللہ کا ذکر ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہو، تو انشاءاللہ جب وہ ساعت آئے گی تو خود بخود اللہ رب العالمین آپ کی حاجات کو
پورا فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، کیونکہ حدیث پاک ہے، جب ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں درود کتنا پڑھوں فرائض واجبات کے بعد؟ تو اس نے کہا میں 1/3 پڑھ لوں، 2/3 پڑھ لوں، یہاں تک کہ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر میں فرائض واجبات سنتوں کے علاوہ میں باقی کوئی اور وظیفہ نہ پڑھوں، درود پاک پڑھتا رہوں، تو فرمائے گا کہ تو نے ایسا کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بن مانگے عطا فرمائے گا، تیری حاجات تمام حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دن کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ رعد اور آیت نمبر 22 کا لاسٹ پورشن ہے، آج کے سبق میں شامل ہے۔ سیکنڈ پورشن بھی ہے، لاسٹ پورشن بھی ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو تو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین، عقبت داری پڑھیں گے اور را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے، لیکن جب اسے یہاں وقف کریں گے عقبت دار پڑھا جائے گا تو اس صورت میں را ساکن ہوگا، ما قبل الف وہ بھی اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، اس کا ما قبل دال ہے، اس پر زبر ہے، تو سکون کی صورت میں، وقف کی صورت میں را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کتنے کلمات ہیں، واو ایک کلمہ، یدرؤون دوسرا، بی تیسرا، الحسنتی چوتھا، السیئۃ پانچواں، اولئک چھٹا، لا ساتواں، ہم آٹھواں، عقبہ نواں، الداری 10واں، کل یہاں 10 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، باقی نیچے زیر سے الحسنتی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، حسنتی کی تا کے نیچے زیر سے السیئۃ کے سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ سین حرف شمسیہ، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھانا جائے۔ مزید انشاءاللہ پروگرام کو آگے لے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں اولئک لام پر کھڑا زبر، اوپر مد کی علامت ہے، مد متصل بھی کہتے ہیں، مد واجب اور لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میگزیمم اس کو 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اولئک یہ اصل میں لی ہے، ہم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے لا پڑا گیا، لہم عقبی الداری۔ عقبہ میں با پر زبر سے الداری کے دال کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور یہاں پر دال حرف شمسیہ تو لام کی آواز نہیں بلکہ دال کی آواز ہوگی، عقبل دار نہیں، عقبت دار۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق اور ترجمہ بھی کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے ناظرین آج کا سبق ہم لکھتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بالحسنۃ السیئۃ اولئک اولئک لہم عقبی الدار۔ یہ آیت نمبر 22 ہے۔
اچھا یہاں پر واو پر تشدید کیوں ہے؟ ہم کل بھی بتا چکے ہیں کہ سرًا وعلانیۃً ویدرؤون، تا پر دو زبر کی جو تنوین ہے اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے ملا کر پڑھنے کی صورت میں۔ اچھا جی اب یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء، اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، تو ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے۔ پہلا اسم ہے الحسنہ، دوسرا اسم ہے السیئہ، تیسرا ہے اولئک، چوتھا ہے ہم، پانچواں ہے عقبہ اور چھٹا ہے دار۔ کل 6 اسماء ہیں۔ پہلا الحسنہ، اور دوسرا السیئہ، تیسرا اولئک، اور چوتھا ہم، پانچواں عقبہ، اور چھٹا دار۔ اچھا جی ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو یدرؤون ایک ہی فعل مجھے نظر آ رہا ہے، ایک ہی فعل ہے یدرؤون۔ یدرؤون۔ اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف واو، دوسرا بی، تیسرا لی۔ واو، بی، اور لی۔ ناظرین 6 اسماء، ایک فعل، 6 اور 1 7 اور 3 حروف، کل ملا کر 10 کلمات ہوئے، کل ملا کر 10 کلمات ہیں۔ جلدی سے آ جائیے اسماء پر۔ حسنہ، حسنہ کسے کہتے ہیں؟ حسنہ کہتے ہیں نیکی کو، بھلائی کو، نیکی کو حسنہ کہتے ہیں، اور حسنات اس کی جماعتی ہے۔ حسنہ ایک نیکی، ایک بھلائی، حسنات بہت سی نیکی، بہت سی نیکیاں، بہت سی بھلائیاں۔ اسی کا اپوزٹ ہے سیئہ۔ سیئہ کا معنی ہوتا ہے برائی، سیئہ ایک برائی، سیئات بہت سی برائیاں، سیئہ ایک خطا، سیئات بہت سی خطائیں، سیئہ ایک گناہ، سیئات بہت سے گناہ۔ اچھا جی پھر اس کے بعد اولئک، یہ اسم اشارہ ہے، اور بعید کے لیے، دور کے لیے جو مذکر اور مؤنث کے اسماء اشارہ یوز ہوتے ہیں تو یہ جمع کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اولئک جیسے ذالک، ذانک، اولئک، تلک، تانک، اولئک، تو ذالک بعید ایک مذکر کے لیے، ذانک بعید 2 مذکر کے لیے، تلک دور بعید یعنی ایک مؤنث کے لیے، اور تانک 2 مؤنث کے لیے، اور جمع کے لیے دونوں میں بعید کے لیے اولئک آئے گا۔ اس کا معنی یہی لوگ یا وہ لوگ، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔ متصل ہونے کی صورت میں ناظرین جو ہے وہ ہم کی شکل میں بعض اوقات ہوتی ہے، تو ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں۔ عقبہ، عقبہ کہتے ہیں آخرت۔ ہم شعر پڑھتے ہیں نا، دنیا میں ہر رنج سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ غم دکھانا مولا۔ تو دنیا میں بھی کوئی رنج نہ دکھا، اور عقبہ یعنی آخرت میں بھی کوئی غم نہ دکھانا۔ بیٹھوں جو در پاک پیغمبر کے حضور، ساتھ ایمان کے اس وقت اٹھانا مولا۔ تو یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔
اس کے بعد دار کا معنی ہے گھر، دیار اس کی جمع ہے، اور ناظرین جو ہے وہ دار ایک گھر، دیار بہت سے گھر۔ یدرؤون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ دور کرتے ہیں یا وہ دور کریں گے، یہاں پریزنٹ کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوگا وہ دور کرتے ہیں۔ واو کا معنی اور بھی ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں ساتھ کے معنی میں ہے، لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ تو ناظرین 10 کلمات میں ایک ہی کلمہ ہے عقوبہ جو ہم عام طور پر اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، یا دال زبر ید، را زبر را، حمزہ وا پیش او، نون زبر نا، و ید راؤنا، با لام زیر بل، حا زبر حا، سین زبر سا، نون زبر نا، تا سین زیر تس، سین یا زبر سی، یا زیر یہ، حمزہ زبر آ، تا زبر تا، بالحسنۃ سیئۃ، حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، اولئک، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، عین قاف پیش عق، با دال زبر بد، دال الف زبر دا، را زیر ری، عقبۃ داری، یہاں وقف کریں گے تو عقبۃ دار پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ہم ایک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، اور ناظرین چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے، سب سے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ واو اور یدرؤون وہ دور کرتے ہیں، بھی ساتھ الحسنۃ نیکی، السیئۃ برائی، اولئک یہ لوگ ہیں، لا واسطے ان کے، عقبہ آخرت، الدار گھر۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اور برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے۔ اور برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب انشاءاللہ ہم تفسیر کی جانب جائیں گے، اور تفسیر میں ہم آیت نمبر 14 کی تفسیر انشاءاللہ عرض کریں گے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ بطور حقیقی حاجت روا کے اسی کو پکارنا حق ہے، اور جو لوگ کسی اور کو حقیقی حاجت روا سمجھ کر پکارتے ہیں تو وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ان کا پکارنا صرف اس شخص کی طرح ہے جو دور سے پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے، اور کافروں کی پکار صرف گمراہی میں ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ جو آیت نمبر 14 ہے، اس کی تفسیر میں اب کیا کیا ارشادات ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ غیر اللہ کو پانی کے ساتھ اس کی تمثیل پیش کی، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا محامل ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر اللہ کو پکارنے والوں کی مثال اس شخص سے دی جو پانی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے حالانکہ پانی اس تک نہ پہنچ سکے۔ مفسرین نے اس تمثیل کی کچھ وجوہات بیان فرمائیں۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ جو شخص پانی سے دور کھڑا ہو اور اپنے منہ سے پانی پینے پر قادر نہ ہو
اور وہ اپنے ہاتھوں سے پانی کی طرف اشارہ کرے تاکہ پانی اس تک پہنچ جائے، تو ظاہر ہے کہ دور سے پانی از خود اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ پیاسا شخص اپنے ذہن میں پانی کا تصور کرے، پھر خارج میں اپنے ہاتھ پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح پانی کو اپنے منہ تک نہیں پہنچا سکتا۔ اور فرا کہتے ہیں کہ پانی سے مراد اس آیت میں کنواں ہے۔ اب شخص بغیر رسی اور ڈول کے اپنے ہاتھ کنویں کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، تو ظاہر ہے کہ اس طرح پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس تمثیل کی مثال دینے کی وجہ یہ ہے کہ پانی میں سننے، دیکھنے، جاننے اور کسی کی فریاد تک پہنچنے کی طاقت نہیں ہے۔ پانی پیاسے کو دیکھ کر پیاسے کو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ اس کی فریاد سن سکتا ہے، نہ از خود پانی پیاسے کے منہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح بت کسی کو دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کی فریاد سن سکتے ہیں، نہ کسی کی فریاد پر پہنچ سکتے ہیں۔ سو جس طرح پانی کسی کی پکار پر نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کافر جن بتوں کو پکارتے ہیں وہ ان کی فریاد رسی نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ پانی کے ساتھ پیاسے کے اس عمل کو تو کفار اور مشرکین بھی خلاف عقل جانتے ہیں، تو پھر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان بے جان بتوں کو جو یہ اپنی حاجات میں پکارتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں، اس کو یہ خلاف عقل کیوں نہیں قرار دیتے؟ یہ تو بدرجہ اولا خلاف عقل ہونا چاہیے، لیکن اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں، تو یہ تو بالکل غلط ہے، اور یہ عقل بھی اس بات کو جانتی کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اب ناظرین کچھ چیزیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ایک تو یہ کہ غیر اللہ کو حقیقی حاجت روا مان کر پکارنا شرک ہے، یہ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور اس آیت کے ترجمے میں یعنی ہم اس میں ترجمہ کیا کیا گیا کہ بطور حقیقی حاجت روا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ناظرین جو ترجمہ ہے تو اس میں باقاعدہ یہ ہے کہ بطور حقیقی حاجت روا، یعنی لہو دعوت الحق، ویسے بنتا ترجمہ یہی ہے کہ اسی کو پکارنا حق ہے، لیکن بریکٹ میں آپ دیکھیں بطور حقیقی حاجت روا، جس کا مفاد یہ کہ غیر اللہ کو حقیقی حاجت روا سمجھ کر پکارنا باطل اور شرک ہے۔ اور اگر ان کو یہ سمجھ کر پکارا جائے کہ وہ غیر مستقل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور اس کے اذن سے بندوں کی مدد کرتے ہیں، تو اب یہ جائز ہے، یہ باطل اور شرک نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ حدیث پاک ہے جسے ناظرین مصنف عبد الرزاق میں ذکر کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کرامن کاتبین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں۔ جب تم میں سے کسی شخص کو سفر میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ اس طرح پکارے، اے اللہ کے بندو تم پر اللہ رحم فرمائے، میری مدد عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اس پر انشاءاللہ ناظرین مزید عرض کریں گے تاکہ ایک ابہام جو ہے وہ ختم ہو جائے اور صحیح جو مسئلہ ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ کہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح بات ہے جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرًا وعلانیۃ نہیں یہاں سے وَيَدْعُونَ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَةَ اولئک لهم عقبی الدار۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبہ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَةَ أُولَئِکَ لَهُمْ عُقبی الدار، اور برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. اور برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں ان کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ لاہور سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. لہم میں میم ساکن پر غنہ نہیں کیا جائے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی کراچی سے. جی سنائیے. جی میں پڑھتا ہوں آپ دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَدْرَؤُونَ وَيَدْرَؤُونَ رعون نہیں، عین نہیں ہے، رعون حمزہ ہے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ سیئۃ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. اچھا اولائکا نہیں، اولائکا، اس کو بغیر نہیں، حمزہ کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. اولائکا، ٹھیک ہے نا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ پشاور سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلانیۃ وَيَدْرَؤُونَ بالحسنۃ السیئۃ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. اچھا باقی آپ نے صحیح پڑھا ہے تو اعوذ باللہ ہے نہیں، اعوذ باللہ ہی، ٹھیک ہے. دوسرا اولئک لہم عقبی الدار، یہاں دال کو نارملی پڑھیں گے، دور نہیں، دار. را ساکن کو پر پڑھیں گے اور دال کو نارملی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین. اس کے ساتھ کہ ہمارے اس وقت پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹڈ نکاس میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@YQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا چاہیے آپ سرچ کر سکتے ہیں اور اس پروگرام سے خود بھی مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور YQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.